السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی۔ اخلاقی کہانیاں۔ سامعین، یہ کہانیاں ہم بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ فائدہ حاصل کریں اور اپنی اصلاح ضرور کریں۔ بادشاہ اور غریب میں فرق۔ ایک بادشاہ خود تو رحم دل اور نیک مزاج تھا، مگر اس کا بیٹا اتنا بے رحم اور تلخ مزاج کہ جب دیکھو غصے میں تیور چڑھائے ہوئے نوکروں کو ڈانٹتا ڈپٹتا مارتا پیٹتا ہی نظر آتا۔ بادشاہ کو یہ خبریں پہنچتی تو بہت رنج ہوتا اور بہتیرے اسے اشاروں میں سمجھاتا، مگر بیٹے پر ذرا برابر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد شہزادے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس کی خدمت گار کے گھر میں بھی عین اسی وقت لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے محل میں جا کر دونوں لڑکوں کو ایک پلنگ پر لٹا دیا اور شہزادے کو بلا کر کہا کہ تم ان میں سے اپنا لڑکا پہچان لو۔ شہزادے نے دونوں لڑکوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جواب دیا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ باپ نے کہا، کیا غریب اور بادشاہ میں کوئی فرق نہیں؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ باپ نے فرمایا، بے شک کوئی فرق نہیں، اور جب خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا تو تم کیوں فرق رکھتے ہو؟ شہزادہ شرمندہ ہو گیا اور اس کے بعد نوکروں پر کبھی سختی نہ کی۔ دل اور زبان۔ کہتے ہیں کہ جب حکیم لقمان پڑھ کر فارغ ہو چکے تو استاد نے کہا کہ لقمان، آج ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے جو سے اچھی چیز سمجھو ہمارے لیے پکا لاؤ۔ لقمان نے بکرا حلال کر کے یعنی ذبح کر کے اس کے دل اور زبان کو خوب اچھے مسالے سے بھونا اور بھون بھان کر استاد کے سامنے رکھ دیا۔ استاد نے چکھا تو تعریف کر کے کہا کہ لقمان، آج تم آدھے پاس ہو گئے۔ دوسرے دن استاد نے فرمایا کہ آج پھر ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے بری چیز پاؤ وہ ہمارے لیے تیار کر لاؤ۔ انہوں نے بکرا ذبح کر کے اب بھی پہلے دن کی طرح صرف دل اور زبان ہی کو چن لیا، مگر اب کے اس ترکیب سے پکایا کہ زبان میٹھی پکائی اور دل کو کڑوا، اور پھر دونوں کو ملا کر استاد کے سامنے لا رکھا۔ استاد نے چکھا تو بد مزہ پا کر پوچھا، لقمان، آج کیا پکا لائے؟ لقمان نے عرض کی، حضور، وہی دل اور زبان جو آپس میں موافق نہیں۔ استاد نے فرمایا، جاؤ، اب تم بالکل پاس ہو چکے۔ لقمان حکیم نے دونوں دفعہ کیسی اچھی چیزیں چنی، سچ مچ ایک جیسے دل اور زبان سے بڑھ کر کوئی نعمت لطیف اور لذیذ نہیں، اور نہ کہ ایک دوسرے سے مخالف دل اور زبان سے زیادہ کوئی چیز بری اور بدمزہ ہے۔ جس آدمی کا دل اور زبان ایک ہو، دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، خدا بھی خوش ہوتا ہے، اور جس کی زبان دل سے موافق نہ ہو، دنیا بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی، خدا بھی ناخوش ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خود بھی خوش نہیں رہتا۔ خیالی پلاؤ۔ شیخ چلی ایک مشہور آدمی گزرا ہے جس کی بے وقوفی کی کہانیاں تم نے بہت سنی ہوں گی۔ ایک دن شیخ چلی بازار میں جا رہا تھا کہ کسی سپاہی نے تیل کا کپا خریدا اور اسے بلا کر کہا کہ اے میاں، یہ کپا اٹھا کر ہمارے گھر تک لے چلو، 2 آنے مزدوری ہم دے دیں گے۔
شیخ چلی نے بہت اچھا کہہ کر کپا تو سر پر اٹھا لیا اور دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیا کہ 2 آنے ملیں گے تو 1 مرغی خریدوں گا اور پھر اس کے انڈوں سے بہت سے بچے نکلیں گے، پھر انہیں بیچ کر 1 بکری لے لوں گا، اس کے بڑھتے بڑھتے بہت سے بچے ہو جائیں گے، انہیں بیچ کر 1 بھینس اور بھینس کو بیچ کر زمین خرید لوں گا، اتنے میں پیدا ہو کر کئی بال بچے بھی پیدا ہو جائیں گے اور میرا بیاہ ہوگا تو میرے پاس کئی بال بچے ہو جائیں گے، میں کثیر الاولاد ہو جاؤں گا۔ میں جب کھیت پر سے بھینس کے لیے چارے کا گٹھا سر پر اٹھا کر گھر میں آیا کروں گا تو بال بچے ٹانگوں سے چمٹ جائیں گے کہ ابا آئے ابا آئے۔ میں جھرک کر ہٹو ہٹو کہتا ہوا اکٹھا زمین پر پٹک دوں گا، اور خیال آتے ہی شیخ نے تیل کے کپے کو چارے کا گٹھا سمجھ کر زمین پر دے مارا اور تیل سارا کا سارا زمین پر لڑک گیا۔ تیل کے مالک نے کہا کہ ارے نالائق، کیا بھنگ پیے ہوئے ہو؟ 10 روپے کا تیل گرا کر سب خاک میں ملا دیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ تم تو 10 ہی روپے کو روتے ہو، میرا تو کنبے کا کنبہ غارت ہو گیا۔ اچھا لباس اور اچھا شکار۔ ایک شہزادے کو اچھی پوشاک پہننے کا اتنا شوق تھا کہ روز قسم قسم کے لباس بنواتا اور طرح طرح کی پوشاکیں پہنتا، ہر وقت سیر و شکار میں لگا رہتا۔ ایک دن باپ نے فرمایا کہ بیٹا تم شہزادے ہو، تمہیں ایسا لباس پہننا چاہیے جو دوسروں کو نہ مل سکے۔ یہ قیمتی کپڑے جن پر تم اکڑتے پھرتے ہو ہر شخص بنوا سکتا ہے۔ شہزادے نے عرض کی پھر وہ لباس کون سا ہے جو دوسروں کو نہیں مل سکتا؟ فرمایا وہ نیکی اور پرہیزگاری کا لباس ہے جو ہر ایک کو نہیں مل سکتا۔ یہ زری سے کپڑے تھوڑے دنوں میں پرانے ہو جاتے ہیں، مگر نیکی اور پرہیزگاری کا لباس ہمیشہ نیا رہتا ہے، نہ کبھی پھٹے نہ کبھی میلا ہو۔ اسی طرح ہرن پاڑے، 12 سنگے، شیر اور چیتے کا شکار بھی سبھی کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں ایسا شکار کرنا چاہیے جو دوسرے نہ کر سکے۔ شہزادے نے پوچھا وہ شکار بھی فرما دیجئے۔ فرمایا رعایا کے دلوں کا شکار، اپنی رعایا کے دل جیت لو، یہ وہ شکار ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ احسان کی قید۔ لوگوں نے ایک دانا سے کہا کہ کل فلاں شخص آپ کی نسبت ایسی بری بری باتیں کہہ رہا تھا جو آپ کو سخت بدنام کرنے والی ہیں۔ اس عقل مند شخص نے فرمایا تم لوگ تو اچھی طرح مجھ سے واقف ہو، کیا ان باتوں کے متعلق تمہیں یقین آ سکتا ہے کہ وہ درست ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مگر جناب ہر شخص تو اتنا واقف نہیں کہ اس کے سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکے، بہتر ہے اس کی زبان کو ادب سے لگام دی جائے۔ اس دانا عقل مند نے جواب دیا کہ میں حاکم نہیں کہ سزا دے سکوں، بیکار نہیں کہ تالش کر کے سزا دلاؤں، پھر کوئی اور ہی تدبیر مناسب ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بد زبان بھی آ گیا اور دانا نے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شربت پلوایا، پنکھا جھلوایا اور اس کے خوش کرنے کی ایسی باتیں کی جس سے وہ نہایت خوش ہو کر واپس گیا۔ اس کے چلے جانے پر شکایت کرنے والوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام بالکل عقل کے خلاف کیا کہ ایسے بد زبان دشمن کی اتنی خاطرداری کی۔ اس عقل مند شخص نے جواب دیا کہ تم سمجھے نہیں،
کہ میں نے اس طرح اس کے دل کو اخلاق کے جیل خانے میں اور زبان کو ادب کی زنجیر میں قید کر لیا ہے۔ بس اب 2-4 ملاقاتوں میں یہ قید اور بھی سخت ہو جائے گی، جس کے بعد اسے میرے خلاف کہنے کی بھی کبھی ہمت نہ رہے گی۔ بے فکری۔ ایک دن اکبر بادشاہ دربار لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ ایک ہاتھی کے بے قابو ہو کر چھوٹ جانے سے ہٹو بچوں کا غل ہونے لگا، اور شور و غل۔ بادشاہ نے کھڑکی کی طرف منہ کیا تو دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان نے دوڑتے ہوئے ہاتھی کی دم پکڑ کر اسے فوراً روک لیا۔ بادشاہ نے بربل کو اس کی شاہزوری کا تماشا دکھا کر پوچھا، کچھ سوچو تو صحیح، اس میں اتنا زور کہاں سے آ گیا؟ بربل نے عرض کی، جہاں پناہ یہ صرف بے فکری کا زور ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی اس بات پر تعجب ہوا کہ بے فکری میں اتنی قوت کیوں کر آ گئی۔ بربل نے فوراً شہزور جوان کو دربار میں بلوا کر کہا، جہاں پناہ، تمہاری شہزوری دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آج سے 1 روپیہ روزانہ تمہیں تنخواہ ملا کرے گی، اور کام صرف یہ ہے کہ شہر کے باہر فلاں خانقاہ پر ٹھیک شام کے وقت چراغ جلا آیا کرو۔ لیکن یاد رہے کہ اگر ایک دن بھی وقت آگے پیچھے پہنچو گے تو پھانسی دے دی جائے گی۔ نوجوان سن کر آداب بجا لایا اور ہدایت کے مطابق ہر روز خانقاہ پر چراغ جلانے لگا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد جب ایک بیل چھوٹ گیا اور نوجوان نے اس کی بھی دم پکڑنی چاہی تو بیل کو ٹھہرانے کی جگہ خود ہی دور تک گھسیٹتا ہوا چلا گیا، اور جب وہ دم چھڑا کر بھاگا تو یہ دھم سے زمین پر آ گرا۔ بادشاہ نے دیکھ کر فرمایا کہ واقعی فکر مندی بڑی بری چیز ہے۔ گھر کی باتیں۔ ایک شیخی باز لڑکے کو ہر بات میں شیخی بگاڑنے کی عادت تھی، اور گھر کی ایسی باتیں بھی بڑھا چڑھا کر کیا کرتا تھا جو نہیں بتانی چاہیے۔ ان میں اکثر اپنی امیری اور دولت مندی کے قصے ہوتے۔ ایک دن مدرسے سے آتے ہوئے اس کا کوٹ جو ایک طرف سے ادھرا ہوا تھا، لڑکوں نے کہا کہ بس دیکھ لی تمہاری امیری، کوٹ تک پھٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آج صبح خیال ہی نہیں آیا، ورنہ کوئی اور کوٹ بدل آتا۔ صرف یہی کوٹ تو نہیں، سچ جاننا کہ ہمارے پاس کوٹوں کی ایک پوری الماری اور نوٹوں کا ایک کالا باکس پورا بھرا رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نوٹ ہیں یا نوٹ پیپر جو بھرے رکھے ہوئے ہیں۔ شیخی باز بولا تو گویا تم نے میری بات جھوٹ سمجھی، خدا گواہ ہے کہ نوٹوں کی الماری میں نوٹوں کا ایک سیاہ باکس بھرا رکھا ہے۔ اتفاق سے یہ بات اس وقت کوئی چور بھی سن رہا تھا۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اور لڑکے کا مکان دیکھ آیا، جس کے چند دن کے بعد اس کے یہاں چوری ہو گئی، اور وہی نوٹوں کا سیاہ باکس چور اٹھا کر لے گیا۔ ایسے ہی کسی جج صاحب کا لڑکا حکومت جتانے کے لیے روز کہہ دیا تھا کہ رات ہمارے یہاں ایک شخص آموں کا ٹوکر لے کر آیا تھا، اور کل ایک آدمی خربوزے کا یکا بھر کر دے گیا تھا۔ آپ بھی کہیں سے ایک گھی کا کنستر آ گیا ہے۔ یہ باتیں سچ تھی یا غلط، مگر تمام جج کو بددیانت جاننے لگے، اور جب چرچا ہو کر حاکموں تک خبر پہنچی تو بیچارے جج صاحب یوں ہی مفت میں بدل دیے گئے۔